سود، ویاج، یہ لیا یا دیا یا اس کے بزنس میں پڑا، اتنا ناراض کہ آپ ایک آدمی مجھے خوش نہیں بتا سکتے. اور قرآن کریم میں صاف اعلان کر دیا، قرآن سچی کتاب، کیا اعلان کر دیا؟ رزق دینے والا خود اعلان کر رہا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، یہ اس کا صاف اعلان ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اس لیے فرمایا صدقہ دیتے رہو، بہت برکت ہوگی. قرآن کہتا ہے صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے. جس نے بھی سود لیا ایسی پکڑ میں آتا ہے اور ایسا پھنستا ہے، نانی دادی یاد آ جاتی. اور کوئی انسان سوچے کہ میں ابھی گھر جا کے اس میں سے نکل جاؤں، میری پراپرٹی بیچ کر، میرا گھر بیچ کر، جلدی بکتی بھی نہیں. حضرت مفتی صاحب کے پاس ایک شخص آئے، حضرت وہ سود لیا تھا نا، حضرت نے چہرہ ہی پھیر لیا. یہاں سے آئے پھر چہرہ پھیر لیا، یہاں سے آئے پھر چہرہ پھیر لیا. حضرت میں ایک گنہگار انسان ہوں، میری بات تو سن لو یار. حضرت نے فرمایا بیٹا کیا سنوں، باقی کیا رکھا تو نے؟ اللہ کے ساتھ جنگ چھیڑ لی، اب کیا سنوں؟ کچھ تو باقی رکھ کے آیا ہوتا. مولانا سود لے لیں گے پھر دے دیں گے، نہ ایسا نہیں ہوتا ہے. 12 لاکھ لیے، ادا کرتے کرتے 5 لاکھ پر پہنچا، اب 7 لاکھ باقی ہے، ایسا حادثہ آئے گا پھر 12 پہ. گھر بھی چلا جائے گا، دکان بھی چلی جائے گی. یہ ایسا کیچڑ اور دلدل ہے کہ انسان اندر ہی جاتا ہے. ہاں اگر کوئی بہت ہی سچے دل سے توبہ کر لے کہ اللہ جی نانا اب نہیں، بھوکا رہوں گا، ضرورت پڑی چٹنی روٹی کھاؤں گا، فاقہ برداشت کروں گا، روزے پہ روزے رکھ لوں گا، سود کا 1 روپیہ. میں نے تو یہاں تک سنا کہ سود کا 1 درہم، خالی 1 درہم، 50-10 ہزار کی بات جانے دو، 1 درہم مجھے اچھی طرح یاد نہیں، اس میں تقریباً یوں لکھا ہوا ہے کہ 36 مرتبہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی خطرناک. 36، اتنا ناراض. کروڑوں اللہ والے یوں دعا کرنے بیٹھ جائے نا، پھر بھی اس کو رحم نہیں آئے گا جب تک سود سے نکلے گا نہیں. اس کے لیے کیا کرنا؟ سب سے پہلے دل کی توبہ. دل کی توبہ. مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے وہ اللہ ہر حال میں دے گا. سود سے لے کر اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر، حلال سے لے. ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آئے، ان کا گھوڑا جو ہے وہ باہر کھڑا ہوا. حضرت مسجد میں نماز پڑھنے آئے، تقریباً حضرت علی رضی اللہ عنہ یا اور کوئی صحابی ہوں گے، مجھے یاد ہے وہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. ایک شخص کے باہر، ان کو کہا بھائی میرے گھوڑے کا ذرا دھیان رکھنا. اس نے بولا ٹھیک ہے. حضرت علی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو نہ وہ انسان نہ گھوڑا. بہت تلاش کیا، گھوڑا مل گیا، لیکن گھوڑے پر بیٹھنے کی جو زین تھی، جو سیٹ تھی، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے اس زمانے میں، تو گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جو زین تھی وہ نہیں تھی، اور وہ انسان بھی نہیں تھا. حضرت علی نے سوچا چلو بازار سے زین خرید لیتے ہیں. مسجد میں حضرت علی نے یہ سوچا تھا کہ اس نے میرے گھوڑے کی نگرانی کی، ذریعے کے طور پر حفاظت کی، اس کو 30 روپیے دے دوں گا. کتنے؟ 30. باہر نکل کے دے گا تو وہ تھا ہی نہیں. چلو خرید لیتے زین. ایک دکان پر کسی جگہ گئے تو اوپر زین لگی ہوئی تھی. تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ تو میرے گھوڑے کی ہے، جو میرا گھوڑا تھا اسی کی ہے. دکاندار سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی؟ ابھی ایک شخص بیچ کے گیا. اچھا کتنے میں بیچ کے گیا؟
تو کہا 30 روپے. دلی نے کہا حلال سے ملنے والے تھے, تھوڑا جلدی کر دی, حرام سے لے گیا, اللہ کو ناراض کر گیا, چوری کر گیا. چوری کا گناہ بڑا خطرناک. ایک شخص کے جب ہاتھ کاٹے جا رہے تھے, ہمارا نبی کا بھی دل دکھ رہا تھا, لیکن جو سزا وہ سزا. اس وقت ہمارے نبی نے فرمایا تھا جس کا خلاصہ, اگر آج یہ محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. یہ شریعت ہے, یہ مذاق نہیں ہے. پھر مولانا ہاتھ کاٹ دے تو چوری کی وجہ سے, کہا پھر سب جگہ سے چوری ختم ہو جائے گی. ایک شخص نے ایک کو مار ڈالا جان بوجھ کر, اب اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. پھر تو کیا ہوگا؟ تو کہاں پھر سعودی عرب میں سب سے کم مرڈر کے کیس ہوں گے, سب سے کم ہوں گے. پورا دیکھے گا نا صاحب کہ اس کو مارا, اس کی گردن اڑائی, نہ بھائی مارنا نہیں کسی کو. اب سب ڈر رہے ہیں. پوری دنیا لیول پر سب سے کم مرڈر کے کیس سعودی عرب میں. کیوں؟ اللہ کی شریعت نافذ ہے. ایک نے چوری کی اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے, پوری دنیا میں کوئی چوری کی ہمت کرے گا؟ سب بچ جائیں گے. ورنہ ہر 5ویں 6 دن چوری ہوگی, نہ چور کا پتہ چلے گا, سب سیٹنگ میں کام بن جائے گا. اللہ پاک ہمیں شریعت اور سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ تو جب اسلامی حکومت ہو تو پھر وہاں یہ سارے مسائل اپنی جگہ نافذ ہوتے, پورا اپنا ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بات چل رہی تھی میرے عزیزوں, مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سود میں گرفتار نہیں ہوں گے, مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ. اگر کوئی ہو, اللہ کا واسطہ تڑپنا اللہ کے سامنے, جمعہ کی رات ہے, اور ایک دم پکا ارادہ, ضرورت پڑے تو دکان بیچ دینا, ضرورت پڑے تو گھر بیچ دینا, ضرورت پڑے تو سب سننا بیچ دینا, ضرورت پڑے تو 10 جوڑی کپڑے ہو تو 8 جوڑی کپڑے بیچ دینا, لیکن اس سے نکل جانا. شاید اللہ کو اگر سچی توبہ ہوگی تو اللہ نکال دے گا, ورنہ نہ پھنستے ہی جاؤ گے.